ایران میں 19 جون 2021 کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں ابراہیم رئیسی نے کامیابی حاصل کر کے ایران کے 8ویں صدر کی حیثیت سے حلف اٹھایا تھا۔ گزشتہ رات ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر موسم کی خرابی کے باعث تبریز شہر میں گر کر تباہ ہوا۔ حادثے کے وقت ہیلی کاپٹر میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ہمراہ وزیر خارجہ حسین عامر اور ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے ترجمان اور ایران کے صوبہ تبریز کے گورنر کے علاوہ دیگر اعلیٰ عہدیداران بھی سوار تھے۔ ابراہیم رئیسی 1960 میں ایران کے دوسرے بڑے شہر مشہد میں پیدا ہوئے، جہاں شیعہ مسلمانوں کے مقدس ترین مزارات میں سے ایک واقع ہے۔ ان کے والد ایک عالم تھے اور ان کی وفات اس وقت ہوئی جب ابراہیم فقط 5 برس کے تھے۔ شیعہ روایت کے مطابق ان کا سیاہ امامہ ان کے پیغمبر اسلام کی آل ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔ انہوں نے اپنے والد کے نقش قدم پر جانتے ہوئے 15 سال کی عمر میں مقدس شہر قم میں ایک مدرسے میں حصول تعلیم کی غرض سے جانا شروع کیا۔ ابراہیم رئیسی قدامت پسند سیاستدان، اسلامی قانون دان اور مصنف بھی تھے۔ ایک طالب علم کے طور پر انہوں نے مغربی حمایت یافتہ شاہ ایران کے خلاف مظاہروں میں حصہ لیا۔ شاہ ایران سن 1979 میں آیت اللہ روح اللہ خمینی کی قیادت میں اسلامی انقلاب کے بعد معزول ہو گئے تھے۔ انقلاب کے بعد انہوں نے 20 سال کی عمر میں عدلیہ میں شمولیت اختیار کی اور کئی شہروں میں پروسیکیوٹر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیں۔ اس دوران وہ آیت اللہ خامنئی کے زیر تربیت بھی تھے، جو سن 1981 میں ایران کے صدر بنے۔ رئیسی جب تہران میں ڈپٹی پروسیکیوٹر بنے تو اس وقت ان کی عمر محض 25 برس تھی۔ اس عہدے پر رہتے ہوئے انہوں نے ان 4 ججوں میں سے ایک کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیں، جو 1988 میں قائم آن خفیہ ٹریبیونلز کا حصہ تھی، جو کہ ڈیتھ کمیٹی کے نام سے مشہور ہوئے۔ ابراہیم رئیسی 2014 میں ایران کے پروسیکیوٹر جنرل مقرر ہونے سے پہلے تہران کے پروسیکیوٹر بھی رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ عدلیہ کے پہلے نائب سربراہ کے طور پر بھی اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں۔ 2 سال بعد آیت اللہ خامنئی نے انہیں ایران کے سب سے اہم اور امیر ترین مذہبی تنظیموں میں سے ایک آستان قدس رضوی کا نگہبان نامزد کیا تھا۔ 2017 میں صدر رئیسی نے انتخابات میں حصہ لیا، مگر وہ صدارتی الیکشن صدر حسن روحانی سے ہار گئے۔ تاہم دوسری بار 2021 میں وہ 62.9% یعنی 62.9% ووٹوں سے ایران کے 8ویں صدر منتخب ہوئے۔ اقتدار کے 1 سال بعد ابراہیم رئیسی کی حکومت کو 22 سالہ مہسا امینی کی ہلاکت کے نتیجے میں ملک بھر میں احتجاج کا سامنا کرنا پڑا۔ خارجہ پالیسی میں ابراہیم رئیسی علاقائی خود مختاری کے حامی مانے جاتے تھے۔ امریکی افواج کے انخلاء کے بعد انہوں نے افغانستان میں استحکام کی حمایت کی اور کہا کہ افغان سرحد کے اطراف داعش جیسے کسی بھی دہشت گرد گروپ کو پیر جمانے نہیں دیا جائے گا۔ ابراہیم رئیسی نے شام کے ساتھ اسٹریٹجک روابط مستحکم کیے، یمن میں سعودی ناکہ بندی کی شدید مخالفت کی، یوکرین جنگ میں روس کی حمایت کا اعلان کیا۔ سن 2023 کے دورہ چین میں صدر شی جن پنگ سے ملاقات کے نتیجے میں دونوں ملکوں نے 20 معاہدے کیے اور کچھ ہی دن بعد ابراہیم رئیسی کی قیادت میں ایران اور سعودی عرب نے 2016 سے منقطع سفارتی تعلقات بحال کر لیے تھے۔ ابراہیم رئیسی نے غزہ جنگ میں اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کی اور کہا کہ امریکہ کی مدد سے اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ پچھلے ماہ یعنی اپریل میں صدر ابراہیم رئیسی نے پاکستان کا 3 روزہ دورہ کیا، جس میں دونوں ملکوں نے باہمی تجارت اور $10 ارب تک بڑھانے کا عہد کیا تھا۔ صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر حادثے کی تحقیقات جاری ہیں۔ کیا ایران کے صدر کے ہیلی کاپٹر کو واقعی کوئی حادثہ پیش آیا یا کسی کی سوچی سمجھی سازش تھی؟ اس پر تحقیقات جاری ہیں۔